میں بھی کہنا پتہ چل جائے گا کدے کہن سے قبر دے وچوں مردہ اٹھتا ہے۔ آپ نے قبلہ پیر صاحب نے کوئی عزیز سن، انہوں نے فرمایا شاہ جی تسی یہ وڈیاں وڈیاں گلاں، ذرا توجہ کرنا میرے وال، توجہ کرنا ذرا۔ آپ نے کسی عزیز نے فرمایا کہ قبلہ شاہ جی تسی نا وڈیاں وڈیاں گلاں کری جا رہے ہو، وڈیاں وڈیاں گلاں کری جا رہے ہو، تے اے ذرا سوچو تے صحیح۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں وڈیاں گلاں اپنے کولوں نہیں کرتا، اے وڈیاں گلاں میں اپنے کولوں نہیں کرتا، تسی ایویں گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، میں یہ گلاں اپنے کولوں نہیں کرتا، میرے سرکار مینوں فرمائی جاندے نے میں بولی جانا۔ تے سرکار دا کرم، سرکار دی رحمت قریب والیاں لئی بھی تے بعید والیاں لئی بھی۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کتے موقع ملے نا تو انہوں پورا گھنٹہ تقریر سناؤں گا۔ جی ماشاءاللہ الحمدللہ، آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زینت اور رونق ہمارے مہمان عزیز وقار، عزت مآب، عالی مرتبت، میری مراد حضور قبلہ بابا جی سرکار پیر ابو نصر منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اور آپ کی شان پہچان عام خاندان ابو نصر کے چشم و چراغ حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، پیر ابن پیر، سید ابن سید اور سادات گرانے کی عظیم شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ بخاری فریدی دامت برکاتہ العالیہ آستانہ عالیہ لڈر شریف سے آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید پیش کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ حضور قبلہ بابا جی سرکار کا فیض، آپ حضور بابا جی سرکار کے نواسے ہیں، اور یہ فیض آج آپ دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبتیں کس طرح دنیا کے اندر نشاور کی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے مہمان عزیز وقار، عزت مآب آج کے مہمان خصوصی محترم مقام عزت مآب ساہیوال کی ایک پہچان اور ساہیوال کا ایک نام الحاج احسان اللہ ادریس صاحب دامہ ظلہ آستانہ عالیہ بسی شریف، آپ بھی جلوہ افروز ہیں، اور یہ سارا بسی شریف کا فیض ہے الحمدللہ، کیونکہ بابا جی سرکار بھی حضور میاں علی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسی شریف کے بیت تھے، یہ بہت بڑا آستانہ ہے، یہ ان کا ہی فیض ہے۔ اور عرض کر رہے تھے ماشاءاللہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو کمالات دیے ہیں یہ نبی کے دیوانوں کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ عاشقان مصطفیٰ کو ہی اللہ پاک نے یہ کمالات دیے ہیں کہ دنیا کے اندر حضور کا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ بات کر رہے تھے ماشاءاللہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی، آپ کو آج کے ہمارے جو خطیب دل نواز ہیں ان کے والد گرامی حضور قبلہ سید پیر فیض رسول شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لڈن شریف والے جو حضور قبلہ بابا جی سرکار کے داماد تھے، یہ بھی اتنی عظیم ہستی تھے۔ حضرت علامہ فیض بخش رضوی صاحب ملتان کے ہیں ایک خطیب، وہ ایک حافظ صاحب کو جامعہ کے اندر لے کے آئے تھے، وہ شخص تھے نابینا، پیدائشی نابینا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کا مطلب کہ اس کا آپریشن بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ پیدائشی نابینا تھے، اور قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بھی ملتان میں خطاب کے لیے جاتے، وہ ملتان کے رہنے والے تھے، وہ ان کی تقریر سننے کے لیے بڑے دیوانہ وار پہنچا کرتے تھے، یعنی پیر جی کے ساتھ انہیں بڑا عشق اور محبت تھا، بڑا پیار تھا۔ جب پیر جی کا پیر سید فیض رسول شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی ان کا جب وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد ایک دن ان کے خواب میں قبلہ پیر جی تشریف لائے، اور وہ مختصر عرض کروں کہ پیر جی تشریف لائے، پیر جی نے دعا فرمائی اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جا اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ وہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہوا تھا۔
پیدائشی نبینا، اور وہ ان کو لے کے جامعہ فریدیہ بابا جی سرکار کے پاس بھی حاضر ہوئے تھے کہ یہ حضور قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب کی زندہ کرامت ہے۔ یہ آشکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، اور آج ہم سادات گرانے کے زیر سایہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بلا تاخیر و تمہید تشریف لاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ جات پیش کرنے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں بڑا اعزاز دیا ہے، ساہیوال کے اندر بڑے معروف ہیں، اور الیکٹرانکس میڈیا کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم جناب عزت مآب سید محمد حماد حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آقا کی بارگاہ میں اپنی خاص محبتوں سے ہدیہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بھی محبت سے نعرہ تکبیر۔ آقا کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں اور دیوانے ہیں گج وج کے نعرہ رسالت، جس محبت کو لے کے اسی محبت سے نعرہ رسالت، ہاتھوں کا جھنڈا بنا کے نعرہ رسالت، کوئی زبان آگے سے لے کے پیچھے تک خاموش نہ ہو۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ بھی سب مل کے کوئی بول نہیں رہے، میں حیران ہوں، حضور کے لیے آئے ہیں، زبانیں حضور کے لیے پھر بھی خاموش۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، دنیا کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری دھڑکن میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا۔ میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں
تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ غلام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو بولو یا نبی یا نبی، در مصطفیٰ کا منظر، دل مصطفیٰ کا منظر، میری چشمے تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر، میری چشمے تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر، میری چشمے تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، یا نبی یا نبی یا نبی، جس پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے، جس پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جس پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے، جس پی کے شیخ سادی بلغ العلا پکارے، میرے دستے ناتواں میں، میرے دستے ناتواں میں وہ حجاب آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے ان کے در کے، جو سخی ہے دنیا بھر کے جو گدا ہے ان کے در کے، جو سخی ہے دنیا وہ گدا ہے ان کے در کے، یہ کرم کا ان کے ہاتھوں، یہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی، میرا قلب وہ حیران ہے جہاں وہی نعت اتری، میرا قلب وہ حیران ہے جہاں وہی نعت اتری، میرا قلب وہ حیران ہے جہاں وہی نعت اتری، یہ صحیفہ محبت، یہ صحیفہ محبت میرے نام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی یا نبی یا نبی، بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی
علی کی آمد مرحبا ملشا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی بولو یا نبی یا نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے بھی مدینے دا نام آیا ہے سنیوں گج باج کی کہو سبحان اللہ آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے اور لوگ مدینے اور جنت کی بات کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے جنت کہاں مدینہ کہاں ارے میں کہتا ہوں بات تو جنت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کیوں ذرا محبت سے شعر سنیں گے اور سبحان اللہ کی چھال آنی چاہیے کہ سب نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سبحان اللہ آکھنا سی وہ آکھا جی ذرا مدینے دے نال تے جھوم کے آکھو سبحان اللہ اگلی گل کردا جڑی اس تو بڑی سونی ہے سب نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے کیوں پیارے محبوب کا گھر مدینے میں ہے تے گل ہن مدینے دی آ گئی تے پنجابی چ بھی ایک ذرا ذوق نہ پیش کر دو ذرا دل کھول کے کہو سبحان اللہ بھی ایک باری مدینے والے دے نام تے سبحان اللہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود دے کیڑی شے نبی دی گدائی تو ود دے میں نے لگدا ادھیا کو گل چنگی لگی تے ادھیا کو نہیں لگی جے سارے نوں لگی تے ذرا دل کھول کے کہو نا سبحان اللہ مدینے دی مٹی دوائی تو ود دے کیڑی شے نبی دی گدائی تو ود دے اسی لڈواں شڈواں دے گھاٹی شکینا سونے دا لائی مٹھائی تو ود دے کیونکہ میٹھا میٹھا ہے نام میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور ویسے بھی ہم جب پیارے آقا کا نام لیتے ہیں تو ہمارا منہ مٹھاس سے بھر جایا کرتا ہے تو پھر سنیو گج بج کے پھر نعرے کا جواب نعرے رسال سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا ہمارے آج کے مہمان اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی شانیں عطا کی ہیں اور ویسے بھی ہم سنی لوگ ہیں جنہیں اللہ شانیں دے ان کو ہم مانتے بھی ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا ہے تو ایسے گھرانے کے چشم و چراغ کہ جب انہیں گھٹی ملی ہے تو عشق مصطفیٰ کی ملی ہے اور جب آنکھ کھولی تربیت ملی تو مظہر فرید کی ملی ہے اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے فیض ملا ہے تو بابا جی سرکار فرید الاسر کا ملا ہے فیضان فرید الاسر خاندان ابو النصر کے چشم و چراغ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ والا شان پیر محمد حسنات فرید شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں جناب صاحبزادہ پیر سید محمد حسنات فرید شاہ صاحب نعرہ تکبیر الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى صدق الله العظيم. دروشی پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کر روح الامین سورت والضحیٰ، پڑھ کر روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم، ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم، شان رب العلا دیکھتے رہ گئے. تمام حمد و ثنا اس ذات والا صفات کے لیے جو کنت کنزن مخفیت کے حجابات میں چھپا رہا، اور درود لا محدود اس احمد و محمود پر جو اس وقت بھی نبی تھا جب پیارا آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھا. جناب والا، انسان کی فطرت ہے کہ یہ قدرتی طور پر حسن کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. پھر خواہ وہ حسن چاند کی چاندنی میں ہو یا بات کریں جہاں جمعی صفات حسن جمع ہوئی، آؤ اس حسن کی معرفت حاصل کریں جس کو پہلی بار تکنے سے لوگوں نے ایمان کی لذت پائی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. یہ بات ذہن نشین رہے کہ قسم ہمیشہ حسین اور پیاری چیز کی اٹھائی جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ ہے. اور حضور کا حسن با کمال یہ ہے، حضور کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اذا نظرت الیہ کان کالقمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار رخ مصطفیٰ کو دیکھا مجھے محسوس یہ ہوا کہ میرے گھر میں چودنی کا چاند آ گیا. یہ تھا حضور کا حسن. اور یہ تو ابھی حضور کی اماں جی نے کہا. اب آؤ ذرا ہم اپنی اماں جی سے پوچھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے بھی تو حضور کو دیکھا. جب آپ نے حضور کو دیکھا, چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ ہمیں جواب اشعار کی صورت میں دیتی ہیں. آپ فرماتی ہیں لنا شمس بل الآفاق شمس بشمسی خیر من الشمس السمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر بشمسی طالع بعد العشاء. لوگوں, ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے میرا سورج. وہ شمسی خیر من الشمس السمائی, اور میرا سورج تمہارے سورج سے کئی درجہ بہتر ہے. تمہارا سورج تو یہ ہے کہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور بوقت غروب ڈھل جاتا ہے, لیکن میرا سورج وہ ہے جب سے چڑھا ہے چڑھتا ہی چلا گیا. یہ حضور کا حسن لازوال تھا. اور حضور کے ایک صحابی حضرت جابر بن سامورہ, وہ حضور کے حسن کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فی لیلۃ الاذیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ فإلی القمر فہو عندی احسن من القمر. فرماتے ہیں کہ 14ویں چاند کی رات تھی, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے. کیا حسین و جمیل نظارہ ہوگا. فرماتے ہیں اب میں کچھ اس طرح جا بیٹھا کہ 14ویں کا چاند بھی میرے سامنے ہے اور رخ مصطفیٰ بھی میرے سامنے. فرماتے ہیں میں کبھی دیکھتا تھا چاند کے گھیرے کی طرف اور کبھی دیکھتا تھا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف. کبھی میری نگاہ جاتی تھی ہلال کی طرف اور کبھی میری نگاہ جاتی تھی آمنہ کے لال کی طرف. فرماتے ہیں میرے دل نے یہی فیصلہ کیا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, بے شک حضور کا چہرہ چاند سے کئی درجہ. اور حضور کے ایک اور صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن یہ تھا کانا ابیضا ملیحا مقصدا, حضور گورے رنگ والے, نمکین حسن والے اور میانہ قامت والے تھے. اس پر بریلی کے شاہ نے کیا خوب تذکرہ کیا. فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور حضور کے درباری نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جب انہوں نے حضور کے حسن و جمال کو دیکھا, انہوں نے بھی کیا خوب تذکرہ کیا. فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور میری آنکھ دیکھتی کیسے. آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ خود چاہتے تھے. اور جب حسان بن ثابت کے یہی کلمات جبرائیل کی سماعتوں سے ٹکرائے, جبرائیل بھی پکار اٹھے آفا کہا گردیدہ ہم, آفا کہا گردیدہ ہم, میرے بتاں برزیدہ ہم, بسیار خوباں دیدہ ہم, لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ, حسان تو ایک خطے کی بات کر رہا ہے, ایک شہر کی بات کر رہا ہے, ایک زمانے کی بات کر رہا ہے,
یا رسول اللہ میں جس نے آدم کو دیکھا، آدم کی صفات کو دیکھا، نوح کو دیکھا، نوح کی نجات کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کے جذبہ قربانی کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، شعیب کو دیکھا، شعیب کی فصاحت کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے کمالات کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو مردوں کو مسیحا کرتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ میں سارے زمانے پھرا، میں نے ہر نبی کو دیکھا، میں مشارق و مغارب پھرا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رب آخر پہ میں یہی کہوں گا، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ، اور پیر جی کا کیا خوبصورت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہ دل نواز، دل کو کھینچ لینے والا کتاب تھا۔ تے حقیقت بھی یہی ہے، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، اور سامنے تصویر محمد کر دی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ پاک نے یہ محبوب، اللہ اکبر، کائنات کے سب سے حسین و جمیل آقا کریم علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کتنا شکر ادا کریں ساری زندگیاں، بلکہ آقا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے زور سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اور بڑے پیار سے کسی نے عرض کیا ہے کہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں، غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں۔ بھی گال اگر سمجھ آئی تو ذرا کھول کے کہو نا سبحان اللہ، گج واج کے کہو سبحان اللہ۔ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں، غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں۔ اگلا شعر قابل توجہ، پوچھا کہ سجدہ ہے کس جا پہ کرنا، جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں۔ پوچھا کہ سجدہ ہے کس جا پہ کرنا، جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں۔ اور اگلے شعر میں ساروں کی موج لگی ہے، ذرا گج واج کے کہو سبحان اللہ۔ معاشر کا میدان ہے، گنہگار بولے کہ کون اب ہمارا۔ معاشر کا میدان ہے، ہر بندہ نفسی نفسی میں ہے، پریشان ہے، بڑے بھی پریشان، چھوٹے بھی پریشان۔ گنہگار بولے کہ کون اب ہمارا، تو بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں، تو بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں۔ ارے وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا ہی سہارا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہی ہم پار لگیں گے۔ عزیزان محترم، یہ آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں اور حضور کے گھرانے کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ بھی کہیں نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سادات گرامی ذی وقار جلوہ افروز ہیں، اللہ پاک ان کی قیادت اور سیادت میں ہم سب کی حاضری کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک زیر صدارت حضور قبلہ عزت مآب عالی مرتبت صوفی با صفا حضرت پیر سید محمد بشیر احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ دامت ذلہ، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے، آپ کی صدارت میں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور مہمان خصوصی ہیں پہلے ذکر کیا ہمارے صاحبال کی آن اور پہچان اور آستان عالیہ بسی شریف کا فیض، الحمدللہ ہمیں ناز ہے، فخر ہے، حضور قبلہ محترم مقام عالی مرتبت الحاج احسان اللہ ادریس دامت برکات ملالیہ آپ بھی جلوہ فروز ہیں۔ تو عزیزان محترم، صرف ایک شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینا چاہوں گا کہ حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ بھی یہ بھید آج تک نہیں کھلا، قیامت تک نہیں کھلے گا، قیامت والے دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کبھی حسن بن کے قبول میں، کبھی رنگ بن کے وہ پھول میں، کبھی نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، اور ان کے جمال پاک کی پھوٹی جو ایک کرن، یعنی حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا، صرف ایک کرن ان کے جمال پاک کی پھوٹی جو ایک کرن، دونوں جہاں نور کے سانچے میں ڈل گئے۔ یہ صدقہ نور مصطفیٰ کا ہے، یہ جو چمک دمک ہے، اللہ پاک اس کی خیرات ہم سب کے سینوں کو عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید نہایت ہی احترام کے ساتھ دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان کے چشم و چراغ، آپ کا فیض، آپ کا ناز اور ہمارا فخر، سادات گرانے کی عظیم شان صاحبزادہ سید پیر محمد فیض رسول شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، ہمارے سروں کا تاج، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، پاکستان کا ایک نام، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ بخاری فریدی دامت برکات ملالیہ، آستانہ عالیہ لنڈن شریف تشریف لاتے ہیں اپنی محبتوں کے ساتھ، ہم سب کے اذہان و قلوب کو آقا کی محبت میں، ہم سب کے اذہان و قلوب کو گرماتے ہیں، اور وہ سفیر عشق مصطفیٰ کا اپنا وہ منصب ادا فرماتے ہیں جو قبلہ بابا جی سرکار کا فیضان آپ دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ ذرا محبت سے نعروں کا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ سنی لوگوں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسال، نعرہ رسال، حق حکمران کر کے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، گجوال کے دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تھوڑا سائڈ سے کراؤں نا، فرنٹ سے بہت جلدی جا جلدی جا۔ حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت قبلہ پیر صاحب، میرے انتہائی مقتدر سادات کرام، صاحبزادہ علامہ محمد حسنات فرید شاہ صاحب، اور ہم سب کی نگاہوں کا مرکز، ہم سب کے محبوب و محترم قبلہ شیخ طریقت پیر محمد احسان الحق ادریس صاحب دام ظلہ، اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا. سادات کرام ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً بڑے اخلاص کے ساتھ آج کی اس بزم کو سجایا. رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے. اللہ کریم حضور کی نگاہ کرم اہل ایمان پر متوجہ فرما کر ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الغوث اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ امت مصطفیٰ میں فیضان رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. مناسب تر یہ محسوس ہوا کہ آپ کی خدمت میں عظمت اولیاء پر کچھ گزارشات پیش کی جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا روز اول سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ایمان والے اپنی نسبتوں کو اللہ کے فقیروں کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں تو نہ صرف اہل ایمان اپنی روحانی نسبتوں کو اللہ کے فقیروں کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں، بلکہ ان نسبتوں کو دنیا اور آخرت میں عزت کا اور فلاح کا وسیلہ بھی سمجھتے ہیں. اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کے 2 لفظ تلاوت کیے.
اللہ کے ولیوں کا ایک گروہ تھا جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب کہف. تھوڑی سی آواز بڑھا. یہ اللہ کے فقیروں کی ایک جماعت تھی اور اسی جماعت کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زدناہم ھدا. فرمایا ہم نے ان ولیوں کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا تھا. عظمت اولیاء پر ہمیں کوئی قصہ یا بے سروپا کہانیاں سنانے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ اولیاء کی شان کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن اور حضور کا فرمان کافی ہے. اور جس معروف تفسیر سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آج سے اس وقت سے جب میں اور آپ یہاں موجود ہیں کم و بیش 9 صدیاں پہلے لکھی گئی ہے اور قرآن مقدس کی ایک پوری سورت کی نسبت ولیوں کے غار کے ساتھ. تو کسی شخص کو گھبرانے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ اگر قرآن مقدس کی پوری سورت کی نسبت ولیوں کے غار کے ساتھ ہو جائے تو توحید کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا. اگر ہمارے جلسے کی نسبت 11ویں والے پیر کے ساتھ ہو جائے تو بھی توحید کو خیر خیریت ہے. یہ اللہ کے فقیروں کی جماعت تھی اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کا بادشاہ ظالم بھی تھا اور کافر بھی تھا. یعنی لوگوں کو اپنی مرضی سے اللہ اللہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان فقیروں نے سوچا کہ یہاں رہ کر تو ہم اپنے مولا کو راضی کر نہیں سکتے، کیوں نہ یہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہوں، رکیں اور ٹھہریں اور قیام کریں کہ جہاں کم از کم ہم اپنی مرضی سے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش تو کر سکیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ فقیر پوری جماعت رات کو چھپ کر بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی سے پوچھے اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے کی جانب چل پڑے. ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا. ایک بات آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 10 جانور ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جائیں. کتنے؟ 10 جانور. اب پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے. آپ کی توجہ مزید مبذول کروانے کے لیے میں یہ جملہ بدل دیتا ہوں. بروز محشر بڑی بڑی دستاروں والے اور جبوں والے وہ جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہوں گے اور ولیوں کا کتا ولیوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا. نسبت کا کمال ہے، ورنہ جنت ڈنگروں کے لیے تھوڑی بنی ہے، جانوروں کے لیے تھوڑی بنی ہے جنت. تو نسبت کا فیض اللہ یہاں بھی عطا فرماتا ہے، آگے بھی عطا فرمائے. ایک کتا بھی ان فقیروں کے ساتھ ساتھ چل پڑا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کتا ہے اور بھونکنا اس کی فطرت میں شامل ہے. فطرت کا معنی یہ ہے کہ ہو کتا اور بھونکے نہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
ممکن نہیں ہے. ایک چیز اس کی نیچر میں ہے, ایک چیز اس کی سرشت میں ہے, اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. وہ فقیر محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ کتا اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتا آیا تو ہم جس جگہ جا کر چھپیں گے, رکیں گے, ٹھہریں گے, قیام کریں گے, یہ کتا ہے, بھونکے گا اور دشمن کو ہمارے ٹھکانے کی خبر ہو جائے. انہوں نے کیا کیا؟ ان ولیوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارے تاکہ یہ بھاگ جائے, ہماری جان چھوڑے. اب ولی پتھر مارتے ہیں, پتھر اس کتے کے جسم پر لگتے بھی ہیں, اسے تکلیف اور زخم بھی پہنچتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ کتا ولیوں کے پتھر کھا کر تکلیف کو سہتا ہے, فقیروں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا. ولی پتھر مارتے ہیں, وہ زخم سہتا ہے, مگر فقیروں کے ساتھ ساتھ چلتا آیا. پتہ نہیں نادانوں کو کہاں سے غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نبی جیسے ہیں اور نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے. حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتے بھی کتوں جیسے نہیں ہوتے. آپ آزما کر دیکھ لیں میرے چک والے بھائیوں, آپ آزما لیں, یہ آوارہ گلی میں پھرنے والے کتے پتھر مارنا تو دور کی بات ہے, آپ خالی ہاتھ کا اشارہ بھی کریں تو بھاگ جاتا. گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا پتھر نہ مارے, پتھر اسے لگے بھی نہیں, آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو بھی نہیں, خالی ایسے ہاتھ کا اشارہ کرے تو بھاگ جائے گا. مگر یہ کتا پتھر لگ رہے ہیں جسم پر, تکلیف بھی پہنچ رہی, اذیت بھی سہتا ہے, درد بھی گوارا کرتا ہے, زخم بھی برداشت کرتا ہے, مگر ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا نہیں. فقیروں نے محسوس کیا کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا, ان کے پتھر مارنے میں اور شدت آئی. یاد رکھیے تفسیر قرآن عرض کرنا, اور شدت سے پتھر مارے. جب فقیروں کے پتھر مارنے میں شدت آئی, علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کتے نے کیا کیا. وہ فرماتے ہیں اس کتے نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں کو ایسے زمین پہ رکھا اور اگلے دونوں پیروں کو ایسے ہاتھ بنا کر رب کریم کی بارگاہ میں بلند کیا. اس کتے اور زبان حال میں رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگا, مولا مجھے کتا بھی تو نے بنایا ہے. وہ عرض کرتا ہے, مولا اگر آج مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی قوت دے نا, قوت گویائی, تو مولا میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں رب تو سب کا رب ہے, یہ تو ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری دعا پہنچتی نہیں ہے یا ہماری وہ سنتا ہی نہیں ہے. اور میرے دوستو یاد رکھو, اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز بھی ہے. اور جب وہ شان بے نیازی دکھاتا ہے تو پھر یوسف جیسے پیغمبروں کو اونٹ کی ننگی پشت پر مصر کے بازار میں بکنا بھی پڑ جاتا ہے. رب شان بے نیازی دکھائے تو مصطفیٰ کے خاندان کو کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح بھی ہونا پڑ جاتا ہے. اللہ شان بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو نبیوں کو اپنے جسم میں 40 سال تک کیڑے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ اس کی بے نیازی ہے. مگر علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس کتے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا آج مجھے بولنے کی طاقت دے دے, میں تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, کلام کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اگلے ہی لمحے رب ذوالجلال نے اس کتے کو انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اب جب بولنے کی طاقت ملی, دیکھیں ہم چونکہ اس طرف پھر دھیان نہیں نہ دیتے زیادہ. اگر کوئی جاہل جا کر کسی مزار پر سجدہ کرتا ہے تو یہ اس جاہل کا فعل ہے, اس کا اہل سنت کی تعلیمات سے کیسا واسطہ ہے؟ نہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہمارا اس کے حرکت سے کوئی لینا دینا. مگر وہ شخص بھی پرلے درجے کا نالائق ہے
کہ جو اس جاہل کی حرکت کو حجت بنا کر سرے سے اولیاء کے مزارات پر جا کر تبرک کو ہی حرام کہتا ہے. جو آپ نے سفید بالوں والے بزرگ تشریف فرمائے جنہوں نے زمانہ دیکھا ہے, روئے زمین کے مزارات پر نگاہ دوڑا کر دیکھ لو, اس سے بڑی ہماری صداقت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. چشم تصور کھولیے جنہوں نے زمانہ دیکھا ہے اور مجھے بتائیں, سارے باوضو ہوں گے, خانہ خدا میں تشریف فرما ہے, اس سے بڑھ کر اہل و سنت کی صداقت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. آپ روئے زمین پر دیکھیں, ہر صاحب مزار اور ہر صاحب دربار اللہ کے ولی کا تعلق اہل و سنت کے ساتھ دکھائی دے گا. نہیں ایسے نہیں, اگر بات سچی ہے تو مجھے بول کر گواہی دے گا. اچھا, مزار والے فقیر کا تعلق اہل و سنت سے ہوگا اور مزار پر قبضہ چاہے جس کا بھی ہو. دیکھیں نا, قبضہ تو پھر ہماری نالائکی سے ہوا ہے نا, قبضہ تو پھر ہماری نالائکی ہے, ہماری سستی ہے, من حیث القوم اور بحیثیت جماعت ہماری نالائکی اور سستی ہے. آپ سیون شریف دیکھ لیں, آپ میں سے ایسے دوست یہاں پر ہوں گے جو وہاں پر حاضر ہوئے ہیں سیون شریف میں, مزار میں حاضر ہوں تو سامنے جلی حروف سے لکھا ہے کلندر کا نام, اور میں سمجھتا ہوں کلندر کا نام کلندر کا اور کلندر کے والدین کا عقیدہ بتانے کے لیے کافی ہے. حساس لوگوں سے مخاطب ہوں, سمجھدار لوگوں سے مخاطب ہوں. سامنے دیوار پر نام لکھا ہے کلندر کا سید عثمان مروندی. اچھا, کلندر کا نام ہو عثمان اور جن کا مزار پر قبضہ ہے انہیں عثمان نام کے ساتھ ہی چھیڑو. مجھے پھر ان کی خدمت میں گزارش کرنے دیں کہ جس کلندر کے قدموں کی خیرات پا کر, جن کے گلے خالی کر کے تمہاری چوتھی نسل پل رہی ہے, 4 نسلیں تم نے کلندر کے لنگر پر پالی, اگر تمہاری کسی اور عثمان سے نہیں بھی بنتی, رب سے آپ کو تھوڑی سی اگر بولنے کی توفیق دے دینا تو پھر محفل کا مزہ آ جائے. میرے کہنے سے نہ بولے, خود بھی تھوڑی سی مہربانی فرمائیں. دیکھیں, جس کلندر کے گلے پر, جس کلندر کے لنگر پر, جس کلندر کے چندے پر تمہاری 5ویں چوتھی نسل اور بچے پڑھ رہے ہیں, اگر تمہیں کسی اور عثمان سے تمہاری شیومی قسمت تمہاری نہیں بھی بنتی تو اسی کلندر کے نام کی نسبت سے ہی رکھو اپنے بیٹے کا نام محمد عثمان. اور یاد رکھیں, صوفیاء فرماتے ہیں اگر صاحب قبر کا عقیدہ اور ہو اور صاحب سجادہ کا عقیدہ اور ہو تو اس ولی کے فیضان کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. سلسلہ فیضان جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے صاحب قبر اور صاحب سجادہ ہم عقیدہ ہو. پتہ نہیں آپ نے دھیان فرمایا کہ نہیں فرمایا, اس پر غور فرما لیجیے گا. بات دیکھیں نا, یہ تار, یہ والی تار, میں مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یہ تار اگر اس کے ساتھ جڑی نہ ہو تو انہوں نے خاک چلنا ہے. سجادہ نشین کو اگر قبر والے بزرگ سے فیض ملے گا ہی نہیں تو پھر وہ آگے کھٹے اور پیلے دھاگے ہی بانٹے گا. ہمارے لوگ بھی پھر ایسے خوش ہو کے آ جاتے ہیں, وہ رنگ برنگے دھاگے باندھ کر ایسے ہاتھوں پہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے باندھ کے آ جاتے ہیں کھٹے پیلے رنگ برنگے دھاگے. بھئی دیکھو خدا کے بندو, اگر ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہوگا کہ آپ دھاگوں کو برکت کے لیے زری سے مس کر کے لے آئیں, لیکن اس برکت والے دھاگے کو, ویسے ایک میرا مشورہ ہے مفت, اگر اس برکت والے دھاگے کو, اگر برکت ہے اس میں اور آپ کا نظریہ ہے کہ برکت ہے, اچھا ویسے برکت والے دھاگے کو اگر یہاں باندھنے کی بجائے آپ اپنے بٹوے میں رکھیں جہاں پر مال ہے تو زیادہ اچھی بات نہ ہو جائے گا. یہاں باندھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا مصیبت ہے؟ 70 لوگ یہاں سے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہو, 50 عورتیں ہوتی ہیں, 20 مرد ہوتے ہیں, اور خباثت کا مرکہ ہوتا ہے پوری بس میں, اور پہنچ جاتے ہو وہاں پر
اور نظریہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کلندر کے لیے لے کر کے آ گئے ہو، یہاں سے لے کر جائیں آپ 1 لاکھ درود شریف لے کر جائیں، 1 لاکھ کلمہ شریف لے کر جائیں، کچھ پیش کریں تو پھر آپ کو روحانی طور پر وہ توجہ بھی فرمائیں گے. خالی جاؤ گے تو پھر ایسے کھٹے دھاگے لے کے آؤ. اس لیے مہربانی فرمائیں تھوڑا سا اس پر بھی دھیان دیں. ہم صاحبان نسبت ہیں، نسبت کا حیا کرنے والے، اور ہمارے بزرگ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، نسبت کا حیا کسے کہتے ہیں؟ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو صاحبان علم ہے وہ جانتے ہیں، آپ صاحب کرامت بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. اچھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے کرامتیں کھڑ کھڑ کے لوگوں میں مشہور کر دی ہو، ایسا بھی نہیں. آپ اپنی زندگی میں صاحب کرامت تھے. مگر نسبت کا فیض دیکھیں اور نسبت کا ادب دیکھیں. اپنے پیر خانے پر سے آج تشریف لے گئے، عرس پاک کا موقع تھا، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ صاحب قبر جتنا فیض پورا سال تقسیم کرتا ہے، پورے سال کا فیض ایک طرف اور ایک عرس پاک والے دن کا فیض ایک طرف. تو یہ پہلے دن سے طریقہ رہا ہے ہمارے صوفیاء کا کہ وہ تشریف لے کر جاتے رہے اپنے آستانوں پر، خاص طور پر عرس پاک کے موقع. نسبت کا ادب دیکھیں. پھر میرے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر باورچی نے نا کچھ، یہ ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے سوچا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. باورچی نے خشک آٹا رکھا ہوا تھا لنگر بنانے کے لیے، تو اس آٹے میں کتے نے منہ مار دیا. کہیں سے آ گیا تو کتے نے منہ مار دیا اس میں. تو باورچی آ گیا پیر صاحب کے پاس کہ حضور اب خشک آٹے میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا مہر علی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے تو مرید تھے نا. تو پیر صاحب نے باورچی کو حکم دیا کہ آپ جا کر مہر علی سے مسئلہ پوچھیں، پھر جیسے وہ بتائیں پھر اس پر عمل کریں. باورچی آ گیا، اس نے آپ سے پوچھا حضور کتے نے خشک آٹے میں منہ ڈال کے منہ مار دیا ہے تو کیا کریں حضور؟ پیر صاحب نے فرمایا آپ سے مسئلہ پوچھیں. آپ مسکرائے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کتا پیر خانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ قبلہ پیر صاحب. اچھا یہ بھی ویسے رنگ ہے، آپ سید زادے تھے، مرید سیانوں کے ہیں، بولو تو صحیح. بلے شاہ خود سید زادے ہیں، مرید ارائیوں کے ہیں. بلے شاہ کی برادری نے بڑا سمجھایا تھا آپ کو، بلکہ اوج شریف سے بزرگوں کو بلوایا تھا کہ آپ سمجھائیں بلے کو کہ یہ سید زادہ ہو کر گھنگرو باندھ کر ارائیوں کے ڈیرے پر ناچتا پھرتا ہے. اوج شریف سے آگے بزرگ اور انہوں نے بلے کو سامنے بٹھا کے فرمایا کہ بیٹے بلے ایسے نہ کرو، آپ سید زادے ہیں اور پیروں میں گھنگرو باندھ کر آپ بابا عنایت حسین کے ڈیرے پر ناچتے پھرتے ہیں. تو آپ چیخ کر روئے اور آپ نے فرمایا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ان کے دامن کو. وہ عشاء کی نماز کے بعد جب ایک دفعہ اللہ ہو کی ضرب لگاتے ہیں، لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے، تاثیر میری روح تک اتر جاتی ہے. پیر صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ وہ کتا جس نے منہ مارا ہے آٹے میں، وہ پیر خانے کا تھا، آستانے کا تھا یا باہر کا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تھا تو دربار کا، آستانے کا تھا، باہر کا نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. فرمایا مسئلہ تو یہ ہے کہ خشک آٹے میں اگر کتا منہ مار دینا تو شریعت کہتی ہے کہ جتنی جگہ اس نے منہ مارا ہے، زبان لگی ہے، اتنی جگہ سے آٹا نکال کر پھینک دو، ضائع کر دو، باقی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، کھا سکتے ہو، پاکیزہ ہے. مگر فرمایا کہ چونکہ اب نا کتا پیر خانے کا تھا، فرمایا جہاں اس نے منہ مارا ہے وہاں سے آٹا نکال کر گوندھ کر روٹی میرے لیے لے آؤ، باقی سارا بے شک تم کھا جاؤ. اچھا اب سن لیں اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا نا، وہ میرے اندر آپ یقین کریں اتنی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ جملہ منو ان آپ کی خدمت میں دہراؤں. سید پیر مہر علی کا میں وہ جملہ نہیں دہراؤں، صرف آپ کی خدمت میں ان کے ذوق کو واضح کرنے کے لیے صرف اتنی بات عرض کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا باورچی سے، وہ حیران ہو گیا حضور ایسے کیسے؟ فرمایا بھائیو یہ حلال حرام کے مسئلے تم لوگوں کے لیے ہوں گے، جیسے وہ دربار کا کتا ہے، فرمایا میں بھی تو پیر خانے کا ساتھ ہوں نا. تو فرمایا میرے لیے جائز ہے تم لے آؤ. یہ نسبت کا حیا ہے. اور یہاں جتنے دوست تشریف فرما ہے کسی نہ کسی فقیر کے ساتھ تو نسبت ہوگی نا آپ کی بھی. دیکھیں نا یہ بھی تو نکاح ہوتا ہے.
یہ ہوا ہے آپ کا یہ نکاح. وہ دوسرا قبول ہے والا تو ایک وقت میں آپ 4 بھی کر سکتے ہیں نا, شریعت کہتی ہے آپ کو اجازت دیتی ہے, مگر پابندی کے ساتھ 4 بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو میرے دوستوں یکدرگیر محکم گیر. اس کا معنی یہ ہے, صوفیاء فرماتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو گھر والا کیسا ہے. صرف جاگتی آنکھیں کافی نہیں ہے, جاگتے دماغ ہونا ضروری ہے. دروازے پر بیٹھنے سے پہلے تسلی کر لو کہ گھر والا کیسا ہے. لیکن فرمایا جب بیٹھ جاؤ تو پھر اندھے بھی ہو جاؤ, گونگے بھی ہو جاؤ, بہرے بھی ہو جاؤ, یار کا عیب نہ دکھائی دے, نہ سنائی دے, نہ سجائی دے. وہ دروازہ پھر تم سے موت بھی نہ چھڑوا سکے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ رشتہ تو ہوتا ہی موت کے بعد کے لیے. حضرت امیر خسرو ہے نا, جس سلسلے میں میں اور مجھ جیسے اکثر دوست یہاں میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں, جس سلسلے میں بیٹھ ہیں, حضرت امیر خسرو کیونکہ آپ جانتے ہیں مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی والی دلی کے. سرکار محبوب الہی کو بڑا پیار تھا اپنے مرید امیر خسرو کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ امیر خسرو ایسے بس شاعر تھے اور ایسے ہی بس یعنی آپ کی طبیعت تھی. آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت خواجہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت مطہرہ میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کر کے جاتا کہ میرے ساتھ میری قبر میں میرے مرید امیر خسرو کو دفن کیا جائے. خدا جانے آپ محسوس فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے. اور آپ اکثر اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے, فرمایا اگر بروز محشر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا نظام الدین میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو, تو فرمایا میں اپنے مرید امیر خسرو کا ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا, مولا اور تو کچھ نہیں لا سکا, تیرے اسی بندے کی تربیت کر کے تیری بارگاہ میں لے آیا. یہ یعنی روحانی سلسلہ ہے. دیکھیں نا, جو شخص نابینا ہو, جس کی آنکھیں نہ ہو, اور وہ دھوپ میں کھڑا ہو کر کہے بھائی دن میں سورج تو چڑھتا ہی نہیں ہے, کائنات میں سورج تو ہے ہی کوئی نہیں, لوگ کہیں گے تیری صرف آنکھیں نہیں خراب, تیرا دماغ بھی خراب ہے. اگر تجھے نظر نہیں آتا, تو اس راستے کا مسافر نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کائنات میں سورج ہے ہی کوئی. اور یہ پہلے دن سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسب فیض کے لیے اپنے پیاروں کو فقیروں کے پاس بھیجنے آئے. اچھا ایک بات یہاں بھی میرے ذہن میں آ گئی ہے, چلے یہ بھی عرض کرتا ہوں جلدی سے, اس کے بعد پھر مضمون کو مکمل کرتے ہیں. 11 بجے سے پہلے بات کو ختم کرنا ہے, 11:15 تک انشاءاللہ, لیکن یہ بات جلدی سے قبول فرما لیں. یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے قریب نا شاہ ابو علی قلندر تشریف لائے تھے. یہ بات حضرت سلطان باہو نے لکھی. تشریف لائے شاہ ابو علی قلندر, جن کے مرید کو حاکم وقت کے عمال میں سے کسی نے چھڑی مار دی تھی, ڈنڈا مار دیا تھا. تو اس نے جا کر شاہ ابو علی قلندر کو شکایت کر دی, حضور دیکھیں نا مجھے شاہ کے عمال میں سے کسی نے چھڑی ماری. تو شاہ ابو علی قلندر نے حاکم وقت کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے اس بندے سے کہہ کر میرے مرید سے معذرت کرواتا ہے کہ تیری حکومت میں کسی اور کو دے دوں. یہ شاہ ابو علی قلندر تشریف لائے نا پڑوس میں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پڑوس میں. تو حضور خواجہ صاحب نے نا امیر خسرو سے مخاطب ہو کر فرمایا, خسرو یار وہ اپنے پڑوس میں قلندر تشریف لائے ہوئے ہیں, تو کبھی کبھی نا ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرو, سلام کرنے کے لیے وہاں بھی جایا کرو کبھی کبھی. کیونکہ شیخ طریقت کا حکم تھا, پیر صاحب کا حکم تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں, پہلے قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں امیر خسرو, اور پھر اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وقت گزرتا رہا, ایک دن شاہ ابو علی قلندر نے ایسی بات کر دی, بات تو نہیں تھی نا, تیر تھا جو امیر خسرو کے سینے کو چیر گیا. شاہ ابو علی قلندر نے ایک دن امیر خسرو سے مخاطب ہو کر فرمایا, یار خسرو میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا. اچھا بات کرنے والا کوئی عام ہوتا نا, کوئی اور شخص ہوتا, امیر خسرو بھی ٹال دیتے کہ ٹھیک ہے, لیکن بات کرنے والا ہے قلندر,
اور جس کے متعلق بات کر رہا ہے وہ ہے محبوب الہی۔ امیر خسرو پھڑکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہو میرا پیر اور حضوری والا نہ ہو میرے شیخ اور کچہری والے حاضری والے نہ ہو۔ روتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بھی روتے ہیں، نہ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو، نہ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو۔ کبھی کبھی محبوب تڑپا کر بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا۔ پڑے رہو تم پڑے رہو پیا کے دربار، کبھی تو پیا پوچھے گا یہ کون پڑا دربار۔ تو نہ کلندر نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، نہ محبوب الہی نے پوچھا کہ خسرو تینو خیر ہے کیوں رونا ہے، نہیں پوچھا، روتے رہے۔ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، ایک دن حضور محبوب الہی کو ترس آ گیا، آپ نے فرمایا خسرو یار بڑے دنوں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ اب جب محبوب نے حال پوچھا نا تو اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ یہ کیفیت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی کسی سے محبت کی ہو۔ محبوب نے حال پوچھا نا تو پھر اور روئے۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ غم تو ہے یہی کہ یار حال نہیں پوچھتا، محبوب حال پوچھ لے تو پھر غم کس بات کا ہے؟ تو محبوب نے حال پوچھا نا، خسرو یار بڑے دن ہو گئے تو رو رہا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو پھر پھوٹ پھوٹ کے رو کر کہنے لگے حضور دیکھے نا کلندر کی بارگاہ میں مجھے آپ نے بھیجا تھا نا۔ فرمایا ہاں حضور دیکھے نا مجھے شہر شاہ کلندر نے کہہ دیا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ حضور میں تو روتا ہوں کہ وہ میرے پیر صاحب اور سرکار کی کچہری والے نہ ہو۔ اب آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ تین جو یہ گلاں کرتا ہے نا تو پھر نہ گیا کر ہے۔ لیکن نا جیسے ہوتے ہیں نظام ایسے ہی کہ اگر ایک پیر صاحب کا مرید بیچارہ کسی دوسرے کے بھول کر بھی ہاتھ چوم لے تو پیر صاحب کے ماتھے پہ تیوری چڑھ جاتی ہے کہ مرید تو میرے ہاتھوں دے پہ چومنا ہے۔ یہ مرید کوئی آپ کی پراپرٹی تھوڑی ہے، مرید کون سی کوئی جائیداد ہوتی ہے، یہ کون سی کو آٹے کی بوریاں ہیں کہ آدھی آپ کی اور آدھی میری ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے نا۔ ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ دن یہ چیزیں گلاں کرتا ہے نا تو پھر دن خراب پیا کرتا ہے خدا پر، پھر کل سے نہ جانا۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا خسرو تو اس میں پھر رونے والی کون سی بات ہے؟ حضور میں تو پھر روتا ہوں کہ وہ میرے پیر صاحب اور سرکار کی کچہری والے نہ ہو۔ فرمایا اگر کبھی پھر سے تجھے کلندر یہ بات کہہ دے نا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا تو رونا نہیں، ان سے کہنا حضور سرکار کی کچہری میں مجھے پہنچا آپ نے، رہی تلاش مرشد وہ میں خود کر لوں۔ اچھا ان کے ہاتھ تو نسخہ یقینی آ گیا، یہ نعرے کا وقت بھی مجھے دے دے، ان کے ہاتھ تو کلید کامیابی آ گئی۔ اسی وقت اٹھے اپنے شیخ کی بارگاہ سے اور پہنچے شاہ ابو علی کلندر کی بارگاہ، اور آج پہنچے نا تو آج جان بوجھ کر خود وہ بات چھیڑ دی اور کہنا کہ حضور وہ آپ نے جو اس دن مجھے میرے پیر صاحب کے متعلق فرمایا تھا حضور بڑا تو کیڑی گل میں نے فرمائی ہے۔ کلندر نے بھی کہہ دیا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ اب یہ تو نسخہ لیے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور سرکار کی بارگاہ کے اندر مجھے پہنچا آپ نے، اپنے پیر صاحب کو تلاش میں خود کر دوں۔ اب جب آپ نے فرمایا نا امیر خسرو نے تو شاہ ابو علی کلندر بھی مسکرائے اور آپ سمجھ گئے کہ آج یہ کسی طرح پڑھے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہی بات اس نے خود کرنی ہوتی تو 15 دن روتا کیوں، پہلے دن کر دی ہوتی۔ آج زبان امیر خسرو کی ہے اور اس کی زبان پر بول کوئی اور رہا ہے۔ مجھے پہنچائے آپ سرکار کی کچہری میں، اپنے پیر صاحب کو تلاش میں خود کر لوں گا۔ شاہ ابو علی کلندر نے فرمایا اچھا پھر میرے نزدیک آ جائے۔ آپ کو قریب کیا اور امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھا نا تو خسرو فرماتے ہیں مجھے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، ہندوستان سے اٹھا کر مدینہ کچہری مصطفیٰ میں پہنچا دیا۔ سلطان باہو فرمایا پہنچایا نا تو میں نے منظر کیا دیکھا؟ فرماتے میں نے منظر دیکھا کہ سرکار کی مجلس سجی ہے اور حضور کی بارگاہ میں اللہ کے اولیاء کا جھرمٹ، حضور تخت پر تشریف فرما ہے۔ خسرو فرماتے میں دروازے میں کھڑا ہو کر نا میں نے ایک ایک فقیر کے چہرے کو غور سے دیکھا، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں، فرمایا ایک ایک چہرے کی میں نے زیارت کی۔
مگر مجھے حضور کی کچہری میں پیر صاحب نظر نہ آئے. فرماتے میں رویا, تڑپا, ادھر میں رویا, ادھر حضور نے پوچھا خسرو روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں نے اس کیا کہ میرے کریم میں تو اپنے پیر صاحب کو تلاش کرنے آیا تھا, مجھے میرے شیخ کی زیارت نہیں ہوئی تو روتا اس لیے ہوں. کلندر نے کہا تھا کہ تیرے پیر صاحب کو میں نے کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا, حضور روتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا اس میں رو نہیں, یہ کوئی ایک کچہری میری نہیں ہے, اس سے اوپر ایک اور کچہری بھی ہے, وہاں جا کے تلاش کرو, شاید تجھے تیرے شیخ مل جائے. فرمایا پیچھے طاقت کلندر کی تھی. دوسری کچہری میں پہنچا تو فرمایا ماحول بدل گیا, نئے اولیاء, حضور کا نیا تخت, آقا کی نئی شان, اور سرکار کی بارگاہ میں اللہ کے نئے فقیروں کا جھرمٹ. دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے ایک ایک فقیر کے چہرے کو تکا, زیارت کی, مگر فرمایا مجھے نا دوسری کچہری کے اندر بھی میرے پیر صاحب نظر نہ آئے. اب مختصر بھی کرتا جاؤں تاکہ آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے, بات کو کھینچنا تھوڑی ہے, جلدی سے ختم کرنا. فرماتے میں کھڑا ہو کرنا تو پھر میں رو پڑا دوسری کچہری میں, دوبارہ رویا. سرکار نے پھر پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ حضور پیر صاحب نہیں ملے. سرکار نے فرمایا اوپر تیسری میں چلے جاؤ. اچھا فرماتے تیسری میں دیکھا شیخ نظر نہیں آئے, پھر چوتھی میں دیکھا پیر صاحب نہیں ملے, پھر پانچویں میں دیکھا, پھر چھٹی میں پہنچا. فرماتے پھوٹ پھوٹ کے میں رویا. چھٹی کچہری کے اندر بھی حضور مجھے میرے پیر صاحب نظر نہ آئے. فرمایا اب سرکار نے فرمایا اب کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور پیر صاحب نظر نہیں آئے. فرمایا ساتویں اور آخری کچہری رہ گئی ہے, اگر تو تیرے پیر صاحب ہے نا حضوری والے تو جا کر دیکھ لو, لیکن اس سے اوپر پھر کچہری کوئی نہیں ہے میری. آپ فرماتے ہیں جب میں ساتویں کچہری کے اندر پہنچا نا تو فرماتے ہیں حضور کی شان مجھے آنکھوں سے پھر دیکھی نہیں گئی. سرکار کی بارگاہ میں اولیاء نہیں, بڑے بڑے اغواص, اوتار اور کلندر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے ایک ایک چہرے کی زیارت کی, ایک ایک چہرے کی زیارت کی اور تکا. فرماتے ہیں مجھے ساتویں کچہری میں بھی میرے پیر صاحب نظر نہ آئے. فرماتے ہیں اب تو میرے پھڑکنے کا اور میری بے قراری کا, میرے رونے کا, اضطراب کا, بے کلی کا عالم ہی اور تھا کہ کلندر نے ٹھیک کہا تھا کہ میں نے تیرے پیر صاحب کو کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں دیکھا. فرمایا میں تڑپ کے رویا نا تو اس کچہری کی فرماتے ہیں خاص بات ایک یہ تھی کہ ایک شخصیت چہرے پہ نقاب ڈال کر حضور کے تخت پر سرکار کے دائیں جانے بیٹھے تھے, اور ایک شخصیت چہرے پہ نقاب ڈال کر حضور کے تخت پر سرکار کے بائیں جانے بیٹھے تھے. فرمایا میں دروازے پر کھڑا ہو کر رویا اور تڑپا کہ میرے پیر صاحب کی مجھے زیارت نہیں ہوئی. فرمایا ادھر میں رویا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب مجھ سے تو نہیں پوچھا کہ خسرو روتے کیوں ہو. فرمایا میرے تڑپنے کو دیکھ کر نا سرکار نے دائیں اور بائیں بیٹھنے والی شخصیات سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ کے بندو کبھی کبھی چہروں سے نقاب اٹھا بھی دیا کرو, تلاش کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا جب بائیں جانب بیٹھنے والی شخصیت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ میرے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تھے, اور جب دائیں جانب بیٹھنے والی شخصیت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں غوث سمدانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اپنے شیخ کو میں نے حضور کے اتنے قریب بیٹھا ہوا دیکھا تو وحی آیا, میری زبان سے چیخ نکلی. خسرو فرماتے ہیں ادھر میری چیخ نکلی, ادھر شاہ علی کلندر نے سینے سے ہاتھ ہٹا دیا. ہاتھ رکھا تھا تو حضور کی کچہری میں پہنچا دیا تھا, اور ہاتھ ہٹایا تو فرمایا تمہارا ہندوستان شاہ علی کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کے چہرے پر تبسم تھا, اور آپ فرما رہے تھے خسرو تجھے تیرے پیر صاحب کا مقام دکھانا مقصود تھا, تجھے تیری نسبت کی عظمت کا ادراک دینا مقصود تھا. فرمایا وہ نشہ, وہ کیفیت طاری ہوئی. خسرو فرماتے میں واپس بھی جا رہا تھا, اور وہ مشہور زمانہ کلام جو میں اور آپ ہر قوال سے, ہر نعت خواں سے سنتے ہیں, وہ خسرو کہتے ہوئے جا رہے تھے نبی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم بہر
یمسو رقص بسم البود، شب جائے کہ من بودم. اور ماحول کیسا تھا؟ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں کسرو، اور محمد شب میں محفل بود، شب جائے کہ من بودم. خسرو فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں رات کہاں تھا، میں نے رات کہاں گزاری. خسرو فرماتے مجھے نہیں پتا کہ میں رات کہاں تھا، مگر فرماتے میں جہاں تھا نا خدا خود میرے مجلس بود، اندر لامکاں کسرو. اور رونق کون تھا؟ فرمایا محمد شب میں محفل بود. جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہاں مہربانی فرما کر اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل فرما لیں آج سے، کہ اللہ پاک میری اور آپ کی نسبت کو بھی سلامت رکھے. یعنی اسی نسبت پر ہم سب کی زندگی ہو، اسی پر قبر ہو، اسی پر ہم سب کا حشر ہو. اور ہمیں اس بات پر منحاصر اور فخر ہے کہ الحمدللہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، میں اور آپ عام طور پر صورتحال دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر کرامات کا ظہور کیا جاتا ہے، پھر بعد میں لوگ ایسے باتیں گھڑ گھڑ کے مشہور کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں، ہر کوئی منظور احمد تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال اب آ جائے اس بات پر جلدی سے جس کو میں نے ختم کرنا ہے. اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں ایسے. دیکھیں دو گناہ ایسے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں دو گناہ ایسے ہیں جیسے ہر جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے. صرف یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ کی صورت میں تمہیں ملے گی. یہ اتنے بڑے گناہ صرف دو ہیں، یعنی جن کی سزا گویا اللہ سے اعلان جنگ ہے. اچھا ایک تو ہے سود، ہم سب جانتے ہیں سود. جو شخص سودی دھندا کرتا ہے نا، سودی دھندا کرتا ہے، وہ چونکہ خالق کا بھی مجرم ہے، مخلوق کا بھی مجرم ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی خواہ خواہ لوگوں کو اپنی خباثت کے جال میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سودی دھندا کرنے والا. اور میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں، اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں ایسی خباثت کے اندر مبتلا ہوگا نا، رزق حلال ہو تو بھی اپنا اثر اسی دنیا میں دکھاتا ہے، رزق حرام ہو تو بھی اپنی تاثیر اسی دنیا میں دکھا دے گا. ایسا ہی ہے جو شخص رزق حرام کھاتا ہے نا، حرام سود ہو یا کچھ بھی ہو، حرام کر کے کھاتا ہے، اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل سے سکون کی دولت کو اٹھا لیتا ہے. بیٹھا لوگوں میں ہوتا ہے مگر غیر حاضر دماغ، بے سکون اور من کی دنیا اجڑی ہوتی. یہ رزق حرام کا پہلا نقصان ہے. میں ممبر پر آپ کی خدمت میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 6 نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی ساری رات گزر جاتی ہے، 2 گھنٹے بھی اپنی مرضی کے بستر پر سکون کی نیند نہیں آتی. وہ اس لیے کہ سکون کی نیند کا تعلق گولیوں کے پتے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے کرم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ جس پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے اسی پر عرش سے اس کے دل پر سکینہ کو، اطمینان کو نازل کرتا ہے. وہ کرم کرنا چاہے نا تو بعض دفعہ ایک بات کافی ہو جاتی ہے. آج اتو ہری نہ ہوئے گا، ایک بات کافی ہو جاتی ہے. میں عظمت اولیاء پر آپ کو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا جی. اچھا بعض دفعہ نا ایک بات، اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، حضرت ابراہیم بن ادم تھے نا ہمارے ایک بزرگ ہیں، طبیعتاً بھی بادشاہ تھے اور ویسے بھی بادشاہ تھے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ فقیری سے پہلے نا، چونکہ عجیب طبیعت تھی آپ کی، شاہانہ قسم کی، ریشم کے مخمل کے بستر پہ سوتے تھے.
میں گزارش کر رہا ہوں اگر اوپر سے مہربانی ہونے والی ہو تو پھر ایک ایک بات کافی ہو جاتی ہے۔ ایک رات اپنے ریشم کے بستر پر سوئے ہیں تو آدھی رات پچھلی رات چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، وہ کوئی ملک تھا، کوئی فرشتہ تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس سے چھت والے سے پوچھا کہ اس وقت میرے گھر کی چھت پہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اونٹ؟ آپ نے فرمایا بھی کبھی چھتوں پر بھی اونٹ ملے؟ اس نے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا جیسے چھتوں پر اونٹ نہیں نہ ملتے ویسے ریشم کے بستر پر خدا بھی نہیں ملتا۔ ایک جملہ تھا، ایک بات تھی، آپ کی زندگی بدل گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی رحمت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ اچھا تقریر کر کے ممبر سے نیچے اترے تو ایک بوڑھی اماں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، حسن تھوڑی ساری گلاں ٹھیک، لیکن یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ اماں کہتی ہے میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ رب کی رحمت دبوا کدے بند بھی ہو جائے؟ کھلے تو تب نہ جب پہلے بند ہو۔ آپ کی چیخ نکلی، فرمایا بی بی تو حسن سے بھی زیادہ رب کو پہچان گئی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ایک ایک بات پر کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اگر اللہ مہربانی فرمانا چاہے تو زندگی کا دھارا موڑنے کے لیے، جیسے بہلول دانا تھے، لوگ تو کہتے تھے نا بہلول دیوانہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں یہ دیوانہ نہیں اسے دانا کہو، بہلول دیوانہ نہیں بہلول دانا۔ آپ بھی قبرستان میں جھگی ڈال کے رہتے تھے، قبرستان میں اگر کوئی بندہ پوچھ لیتا تھا بابا جی کہاں رہتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو شہر میں رہتا ہوں، بہلول فرماتے، لوگ ہنستے تھے اور لوگ کہتے تھے بابا جی بغداد شہر تو وہ ہے، یہ تو قبرستان ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر وہ شہر ہوتا تو لوگ اسے چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوتے۔ فرمایا بغداد کو چھوڑ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے واپس تو کوئی نہیں جا رہا نا، تو پھر فرمایا شہر وہ ہوا کہ یہ ہوا۔ ایک تو سود ہے جس کے ساتھ گویا اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا، ہر ولی کا ایک ماضی رہا ہے توبہ سے پہلے۔ حبیب اجمی کو دیکھ لیں، حبیب اجمی بصرہ میں رہتے تھے، سود کا کاروبار، بصرہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جسے آپ نے سود میں جکڑ نہ رکھا ہو، اور طبیعت اتنے سخت تھے وصولی میں، ریکوری کرنے میں، کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا ریکوری کرنے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، اور وہ بیچارہ کسی وجہ سے پیسہ نہ دے سکتا تو جتنے گھنٹے آپ کے ضائع ہوتے، ضائع ہونے والے وقت کا بھی آپ اسے ہرجانہ وصول کرتے تھے، اتنے سخت۔ ایک دن نا گلی میں جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا کہ راستہ خالی کر دو، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ بچوں نے کہا وہ دیکھو حرام خور آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، ایسا نہ ہو اس کے قدموں سے مٹی اڑ کر ہم پر پڑے اور کہیں اللہ ہمیں بدبخت نہ بنا دے۔ بچوں کی بات نا دل پر لگی، امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، توبہ کی، واپس آ رہے ہیں تو بچے پھر کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا جی اب بھی راستہ خالی کر دو، انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کا فقیر آ رہا ہے، ابھی توبہ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے مٹی اڑ کر اس کے جسم پر پڑے اور کہیں اللہ کے ولی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو نظام ایسے پھر بدل جاتا ہے۔ ایک تو بھائیو سود ہے، یاد رکھنا، جو شخص یہ دھندا کرتا ہے نا خاص طور پر اس خباثت میں، اس کے ساتھ اللہ فرماتا میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا گناہ کون سا ہے؟ یہ صرف 2 گناہ ہے بس، تیسرا کوئی نہیں ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ دوسرا گناہ حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو شخص میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے، کسی بھی فقیر سے مخاصمت رکھے، کسی اللہ والے سے اپنے دل میں میل اور ٹیڑھ رکھے، تو میں اس بدبخت کو بھی میں رب جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، اعلان جنگ۔ اللہ کے کسی بھی ولی سے مخالفت رکھے، دل میں میل رکھے، اچھا بشرطے کہ وہ ہو ولی، اگلا وہ فقیر، وہ پھر نہ ایسے تماشا کرنے والا نہ، ہمیں تو ایسے میں اور آپ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اندر ہی ہے نا، یہ بھی ہمارا ایک چہرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ایسے کوئی لمبا آ جائے 14.25 پاؤں لگے یا موٹے منڈوں والی کوئی تسبیح پہن لے گلے میں
یا جڑا کو بندہ کو 6-7 دن نہ نہاوے اور ایسے غلیظ بن کے پھرتا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم نہ پتہ نہیں یہ طریقت کے کون سے معیار پہ پہنچ چکا ہے. میرا اور آپ کا عمومی چہرہ یہی ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. اب یہاں بھی ہو گئی, یہ کون سا علاقہ غیر ہے, یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی بندے کو پرانا کوئی جال کا درخت مل نہ جائے بس قبرستان میں یا کہیں پر, سارے جہان کے کپڑے اور تالے آپ کو اسی جال کے درخت پر لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہاں پتہ نہیں کسی بابے کا ظہور ہو گیا یا پتہ نہیں کیا منت یہاں پر پوری ہو گئی. فقیر کی نشانی یاد رکھیں, سرکار مصطفی پاک نے بھی بتائی ہے, حضور غوث اعظم نے بھی بتائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے دین کی الف بے کا نہ پتا ہو, علم شریعت سے بے بہرا اور جاہل ہو, فرمایا وہ تمہارے سامنے ہوا میں اڑتا ہوا کیوں نہ آئے, اسے جوتے مارو, وہ شیطان تو ہو سکتا ہے کبھی ولی اور فقیر نہیں ہو سکتا. فقیری کو جانے والا ہر راستہ, پیری کو, فقیری کو, درویشی کو, طریقت کو, حقیقت کو, معرفت کو جانے والا ہر راستہ وہ حضور کی شریعت سے ہو کے جائے گا. شریعت کو بائی پاس کر کے لوگ جہنم تک تو جا سکتے ہیں, فقیری تک نہیں جا سکتے. فقیر کبھی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل کبھی فقیر نہیں ہوگا, یہ بات ہے. ہاں جو مجذوب ہیں پھر ان کے معاملات الگ ہیں, وہ تو پھر شریعت کے حکم سے ہی مرفوع ہے نا, جن سے یعنی مرفوع القلم ہے, جن پر شریعت کے حکم کا نفاذ ہی نہیں ہوتا. مجذوب ہونا اور بات ہے, مگر جو صاحب عقل ہوگا, صاحب ہوش ہوگا اور وہ فقیری کا دعویٰ کرے. حضور بابا جی فرید الدین فرماتے ہیں, کیا خوبصورت جملہ ہے, اسی پر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور بابا جی فرید الدین فرماتے ہیں کہ فقیری کے 70 مراحل ہیں, 70. فرمایا ان 70 مدارج کو کوئی طے کرے تو اسے درویش کہو, ورنہ وہ درویش نہیں ہے, وہ در پیش ہے. کیا ہے درویش نہیں ہے, پھر وہ حضور بابا جی فرماتے ہیں وہ پھر درویش نہیں ہے, وہ در پیش ہے, درویش نہیں ہے وہ. تو ایسے مدارج ہیں. اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی فقیروں کا پڑوس, یہ جیسے ہم نے نہیں بنایا سکھوں کے لیے کرتارپور کوریڈور یہاں پر سیالکوٹ والی طرف, یہاں سے تو ہمیں فاصلہ پڑتا ہے نا 3-4 سال پہلے جب کھلا تھا بارڈر. اچھا یہ بات پہلے سن لیں بھائیو, مہربانی کریں. کھلا تھا نا یہاں سے جو لوگ جاتے تھے اجمیر شریف عرس پاک پر, تو دلی سے ہو کر پھر 1100-1200 کلومیٹر کا سفر کر کے تو پھر پہنچتے تھے اجمیر شریف. مگر ادھر سے ہم یعنی میں لڈن والے اس علاقے والے ہم تھوڑے اور قریب ہیں آپ کی نسبت. ادھر سے راجستھان سے اور فورٹ عباس بارڈر سے اجمیر شریف اتنا نزدیک ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں نا تو عصر کی نماز ہم واپس آ کے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے سر محترم ندیم طیب صاحب یہ اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں وہاں. تو ہم اس طرف سے تو حضور خواجہ اجمیر شریف کے اور خواجہ معین الدین کے عطائے رسول ہند الولی سرکار کے اور بھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں. تو کبھی اگر اللہ توفیق دے دے دونوں حکومتوں کو, اور جیسے ادھر ہم نے بنایا ہے کوریڈور, ایک کوریڈور ہمارا اجمیر شریف بھی کھل جائے نا تو زندگی کا مزہ آ جائے جتنی باقی رہ گئی. اس لیے نا جہاں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں وہاں اس دعا کو بھی شامل فرمائیں. اپنے پیر خانے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی نسبتوں کو بھی. میں دعا کرتا ہوں 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے کہ پیر صاحب بھی دعا فرمائیں گے. اللہ کرے اسی نسبت پر میرا اور آپ کا خاتمہ, اور سرکار غوث پاک حضور فرید پاک خواجگان کی نگاہ کرم اللہ اہل ایمان پر متوجہ رکھے. شاہ صاحب جن دوستوں نے, آپ تمام دوستوں نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے, اللہ سب کو آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم
خاتم الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ لا تسرى به قالت الأنبياء ليلى تسرى به قالت الأنبياء ليلى تسرى به قالت الأنبياء قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك إنك مقصدي وملجأي 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 إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك ذات اکرم امام بنوں کا حق محرم امام کا بنوں کا قطب عالم امام کا بنوں کا غوث اعظم امام کا بنوں کا غوث اعظم امام کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شادیوں کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی باب مسجدی میں چمکی ضیا جن کا عاشق مناتے ہیں یوم رضا جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا یوم رضا اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اللہ پیارے اللہ پاک اچھے اللہ پاک سونے اللہ پاک کو واسطہ ہے اپنے سارے پیارے محبوب کا پیار تو واسطہ اپنے انہاں بہناں دوستاں دا جنہاں دی گل کسی نہیں چاہتے سارے گناہگاراں دے ساری لائی رکھنا اسی جو دعاواں منگیے جو اتنے حاضرین موجود نے جنہاں دیاں جائز خواہشات گلاں پریشانیاں دکھ درد رنج و الم بیماریاں تکلیفاں رزق دیاں کمیاں اللہ پاک سب کو دور فرما جتنے تک میری آواز جاندی پیارے اللہ پاک انہاں تے بھی رحمت فرما دے کرج پریشانیاں دور فرما دے پیارے اللہ پاک ساری اس حاضری کو قبول فرما لو پیارے اللہ پاک جنہاں نے جس انداز اس محفل کا آپ کے محبوب کا ذکر کی محفل میں سجایا پیارے اللہ پاک انہاں نے اپنی شایان شان عطا فرما دینا پیارے اللہ پاک اے حضور دے عاشق دیوانے بیٹھے نے پیارے اللہ پاک تہاڈا حکم ہے تسی درود پڑھ دیو تے باقیاں نوں بھی تہاڈا حکم ہے کہ درود پڑھو میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں پیارے اللہ پاک کے درود پڑھن والے دیوانے پروانے بیٹھے نے انہاں تے اپنا خاص کرم تے فضل کر پریشانیاں دور فرما دے بلا رزق دی فروانی فرما دے پیارے اللہ پاک جو دلاں خواہشات نے گلاں نے باتاں نے پریشانیاں نے دکھ نے وہ سب دور فرما دے ساڈے اس پیارے ملک کی خیر فرما دے یہ بسن والیاں کی خیر فرما دے پیارے اللہ پاک انہوں اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ فرمانا یہود و مدعون کی سازشاں تو محفوظ فرمانا یہ چپے چپے کی حفاظت فرمانا ساڈے ملک میں تا قیامت قائم و دائم رکھنا پیارے اللہ پاک ساڈا سب کا خاتمہ ایمان کا ہو روز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہو پیارے اللہ پاک اسی گناہگار سیاہکار بدکار سانو منگن دا ول بھی نہیں آندا چج بھی نہیں آندا طریقہ بھی نہیں آندا پیارے اللہ پاک اسی جس طرح بھی تیرے حضور حاضر
साडी इस हाज़री नूं कबूल फरमा लो, साडियां दुआवां नूं मुस्तजाब फरमा दिओ। प्यारे अल्लाह पाक, जे असीं तुहाडे कोल नहीं फरियादां करांगे और किहड़ा दर है, कित्थे जावांगे। प्यारे अल्लाह पाक, सानू होर कुछ नहीं दिंदा, अपने महबूब का वास्ता सानू माफ फरमा दिओ, साडियां दुआवां नूं कबूल फरमा लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।